السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معتمم صاحب، اساتذہ کرام، مولانا منظور صاحب اور ہمارے ساتھی مولانا مسعود مظہر صاحب، جناب خالد علی صاحب اور حضرت مولانا قاری ابو ریحان صاحب، عزیز طلبہ، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ اس وقت آپ کے درمیان آ کر کے بہت مجھے مسرت ہو رہی ہے، بلکہ حضرت معتمم صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ مہمان ہمارے درمیان آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کے درمیان آئے۔ اتنے بڑے مجمع اور وہ مجمع جس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہوں، ان کے درمیان اگر آنے کا موقع ملتا ہے تو اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت میرے ذہن میں نے کئی جگہ اپنی بات رکھی تھی مدارس کے تعلق سے، کہ مدارس جو ہے یہ دین کا قلعہ ہے، اور یہ قلعہ ہر طرح سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دینی تعلیم حاصل کرنے کا قلعہ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جس کا کنیکشن دار ارقم اور اصحاب صفہ سے ہے، ڈائریکٹ۔ اور یہی وہ ادارہ ہے جس نے ماضی میں ہمیشہ اور حال میں بھی اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی انقلاب جو آتا ہے وہ اسی ادارے سے آتا ہے۔ آپ حضرات، ابھی معتمم صاحب سے آفس میں بات ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ تحفیظ القرآن یہ ادارہ جس میں حفظ کا تو شعبہ مکمل ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انگریزی، ہندی، میتھ وغیرہ کا بھی شعبہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کے طلبہ یا مولوی مولانا جو ہوتے ہیں یہ زیادہ ذہین نہیں ہوتے ہیں، عقل مند نہیں ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا کا سب سے ذہین انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے کلام کو اپنے دل میں محفوظ کر لیتا، اپنے سینے میں۔ اس سے بڑا ذہین کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر جب رمضان میں تراویح ہوتی ہے، حفاظ کرام تراویح پڑھاتے ہیں، انہیں ایک تو رکوع یاد رکھنا پڑتا ہے، کہاں رکوع کرنی ہے وہ یاد رکھنی پڑتی ہے، اس کے بعد کتنی رکعت ہوئی وہ یاد رکھنی پڑتی ہے، کہاں سجدہ سہو ہے، کیا ہے، ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے وہ تراویح پڑھاتا ہے۔ اور اگر کہیں اس سے بھول ہو گئی یا متشابہات میں پھنس گئے تو لوگ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کا یادداشت کمزور ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں جن کی زندگی پوری گزر جاتی ہے اور دعائے قنوت تک ان کو اچھے سے یاد نہیں ہوتا۔ تو آپ حضرات ذہنی اعتبار سے کمزور نہیں ہیں، آپ ذہنی اعتبار سے بہت مضبوط ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذہنی اعتبار سے بھی مضبوط ہیں، اس کے علاوہ آپ کے اندر محنت کرنے کی صلاحیت بھی ہے کہ آپ محنت کر کے قرآن کو یاد کر لیتے ہیں اور ذہن میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ معتمم صاحب بتا رہے تھے کہ آپ حضرات انگریزی بھی پڑھتے ہیں، ہندی بھی پڑھتے ہیں،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول کے بچے اسکول سے انگلش میڈیم اسکول سے جب پڑھ کے نکلتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وہ انگریزی کے میں تھوڑا بول چال ان کا مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں سماج میں کہ وہ انگریزی جب بولنے لگتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پڑھا لکھا ہائی کوالیفائی ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات قرآن اور انگریزی تعلیم اچھے سے حاصل کر لیجئے گا، اور اس کے بعد تھوڑی سی محنت انگریزی بول چال پہ کر لیجئے گا، تو آپ سے بہتر شریعت کی ترجمانی، اسلام کی ترجمانی آپ سے بہتر کرنے والا کوئی نہیں ہو، کیونکہ آپ جو زبان پڑھ رہے ہیں وہ زبان دنیا کی سب سے ٹف زبان ہے، اور سب سے آسان زبان دنیا کی جو ہے وہ انگریزی ہے۔ کیونکہ آپ علماء کرام موجود ہیں، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، انگریزی میں کئی رشتہ دار کو ایک ہی جملے سے یاد کیا جاتا ہے، ان کو پکارا جاتا ہے، لیکن عربی میں ایک چیز کا، ایک سامان کا کئی نام ہوتا ہے، جو ہر نام ہر موضوع کے حساب سے سیٹ ہوتا ہے۔ اور انگریزی میں آپ مثال کے طور پر انکل جو ہے چچا کو بھی کہتے ہیں، خالو کو بھی کہتے ہیں، پھوپھا کو بھی کہتے ہیں، ماموں کو بھی کہتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ تو آپ قرآن اچھے سے یاد کر لیے، قرآن کو سمجھ لیے، اور اس کے بعد انگریزی میں جب باہر جا کر کے اس کی ترجمانی کریں گے تو لوگ آپ کی صلاحیت کا لوہا مانیں گے، اور بڑے بڑے انگریزی داں آپ کی جوتیاں سیدھی کریں گے۔ اس لیے آپ اپنے کو کمزور مت سمجھیے، البتہ ہم بے وقوف کم ہیں، کیونکہ ہم اپنی عقل سے قوم کو، ملک کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس لیے ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ورنہ جو لوگ اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں، ذہین سمجھتے ہیں، وہ دھوکہ دینے کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ ہی دنیا میں انقلاب برپا کریں گے، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم نہ دیکھیں، آپ نہ دیکھیں، آپ کے آنے والی نسل دیکھیں گی کہ مدارس نے جو رول پلے کیا ہے دنیا کے اندر، سب سے پہلا جو ادارہ تعلیم کے بارے میں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ مدرسہ ہے، اور جو سب سے اچھا اس کا طالب علم ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے۔ بہت بڑے مفکر نے کہا ہے کہ جہالت اگر دنیاوی تعلیم پڑھ کر کے ختم ہو جاتا تو عرب میں ابو جہل کو ابو جہل نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ بہت پڑھا لکھا تھا، لیکن شرعی علوم سے واقف نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچانتا تھا، یا اگر پہچانتا تھا تو اپنی انا اور اپنی ایگو کے خاطر جو ہے اس کو قبول نہیں کرتا تھا۔ تو جو انسان شرعی علم سے واقفیت جن کو ہوگی، جن کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے واقفیت ہوگی، وہی انسان دنیا میں پڑھا لکھا انسان کہلا سکتا ہے۔ اور بڑے عالم نے کہا ہے کہ آپ چاہے دوسرا علوم جتنا حاصل کر لیجئے، اس کو علوم کے درجے میں نہیں لایا گیا ہے، اس کو فنون کے درجے میں لایا گیا ہے۔
علم تو اصل وہ ہے جو اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا، اور یہی چیز آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ جو ابھی معتمر صاحب نے بتایا کہ لاک ڈاؤن میں شروع ہوا اور آج 6 منزلہ عمارت جس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہو رہی ہے، جہاں قال اللہ قال رسول کی صدا گونج رہی ہے، اور یہیں سے پیدا ہونے والے، نکلنے والے آپ حضرات اپنے اپنے علاقے میں اپنے علاقے کا کایا پلٹ کریں گے، ملک کا کایا پلٹ ہوگا، ملک کے اندر امن شانتی آپ کے ذریعے سے ہوگی۔ بہت بڑے مفکر نے کہا ہے کہ دنیا میں اگر امن قائم ہے اور دنیا اگر اس وقت اگر اصلی حالت پر موجود ہے تو وہ صرف قرآن اور اسلام کی برکت ہے کہ دنیا ابھی محفوظ ہے، ورنہ دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہے پتہ نہیں، اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اور اس مشن کو، اس اللہ کے پیغام کو لے کر کے آگے بڑھنے کا کام آپ کے اساتذہ کرام، معتمر صاحب اور ذمہ داران مدرسہ کر رہے ہیں، اور یہی ادارہ ہے۔ آج ہم کلکتے سے آپ کے درمیان آئے ہیں، ہم یہاں آنے کے بعد ہمیں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں اچھا نہیں لگا، لیکن یہاں جہاں آپ تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ بیٹھنے میں مجھے جو اچھا لگ رہا ہے، جو سکون مل رہا ہے، یہ کہیں نہیں مل سکتا ہے، کیونکہ یہ فطری جگہ ہے، یہاں علوم فطری سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کا ادارہ اور آپ حضرات بہت اونچی ہستی ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر ایسے اساتذہ کرام کو مقرر کر رکھا ہے جن کے اندر شرعی علوم اتم درجہ اللہ نے رکھا ہے، جو آپ کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہاں بہت ساری کمی کوتاہی بھی ہوتی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا کھانا نہیں ملتا ہو آپ کے مزاج کے حساب سے، لیکن یہ کھانا جو ہے یہ صرف کھانا نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہی بابرکت کھانا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ دارالعلوم دیوبند کا میں آپ کو سنا کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک زمانہ تھا جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، اور اس زمانے میں ابتدائی دور تھا دارالعلوم کا، تو کسی بچے نے دارالعلوم میں جو دال بنتی ہے وہ دال لا کر کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا اور کہا حضرت اس دال سے وضو جائز ہے؟ تو حضرت نے اس بچے کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ بہرکیف وہ نماز سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد اہتمام میں گئے، اس بچے کو بلائے، اس سے نام پوچھا، اور اہتمام میں ذمہ داروں سے کہا کہ اس بچے کا فارم نکالو، مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ اس بچے کا داخلہ دارالعلوم میں ہوا ہے۔ جب فارم کی تلاشی لی گئی تو یقیناً اس بچے کا داخلہ نہیں تھا، وہ ایسے ہی رہ رہا تھا دارالعلوم میں۔ تو وہاں جو ذمہ دار تھے جنہوں نے فارم تلاش کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ اس بچے کا داخلہ نہیں ہوا، یہاں تو ہزاروں بچے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت احاطہ منصری کے کنویں پر خواب دیکھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے دودھ لوگوں کو پلا رہے ہیں، اور کوئی شخص بالٹی میں دودھ لے جا رہا ہے، کوئی کٹورا میں لے جا رہا ہے، کوئی لوٹا میں لے جا رہا ہے، کوئی چلو میں پی رہا ہے، کوئی گلاس میں پی رہا ہے، اس وقت میں نے سبوں کے چہروں کو دیکھا تھا، اس بچے کے میں نے اس وقت نہیں دیکھا تھا، لہذا مجھے یقین تھا کہ اس بچے کا داخلہ نہیں ہوا۔ تو دارالعلوم سے پڑھنے والا کوئی شخص مفسر بن کر کے نکلتا ہے، کوئی محدث بن کے نکلتا ہے، کوئی عالم بن کر کے نکلتا ہے، کوئی مفتی بن کر کے نکلتا ہے، کوئی حافظ بن کے نکلتا ہے،
جس نے جتنی تعلیم حاصل کی، کسی نے کٹورے میں دودھ پیا، کسی نے گلاس میں پیا، کسی نے بالٹی میں لیا، کسی نے ڈرم میں لے کر کے چلے گئے. تو یہ آپ کے لیے یہ سارے ادارے جو ہیں، میں نے شروع میں کہا کہ دار ارقم اصحاب صفہ اور دارالعلوم کا ایک برانچ ہے، ایک شاخ ہے، ندوۃ العلماء کا شاخ ہے. لہٰذا آپ حضرات بہت اونچی جگہ پہ ہیں. اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیے اور انگریزی بھی اچھی طرح سے سیکھیے. آپس میں انگریزی میں بول چال بھی کیجیے. عربی میں 2 زبان پر زیادہ زور دیتا ہوں. ایک پہلا عربی، دوسرے انگریزی. یہی 2 زبان رابطے کی انٹرنیشنل زبان ہے. اگر اس پر آپ کی مہارت ہو گئی تو دنیا آپ کی صلاحیت ماننے پر مجبور ہو جائے گی. ابھی چند دنوں پہلے ہم نے دیکھا ہے کیرل کے ہائی کورٹ میں 119 عالم حضرات جو ہیں وکالت کی ڈگری لے کر کے ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں، اور وہ اسلام کی قرآن کی ایسی ترجمانی کرتے ہیں کہ جج حیرت سے اپنے انگلی جو ہے نا دانت کے نیچے دبا دیتے ہیں کہ یہ تو قرآن ایسا پریکٹیکل مذہب ہے، پریکٹیکل کتاب ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے، اور اس طریقے سے کورٹ میں سمجھانے والا، بتانے والا آج تک کوئی پیدا نہیں. جو آپ لوگ جس طریقے سے بتا رہے ہیں، جو ذہن میں اتر جا رہا ہے، فٹ ہو جا رہا ہے، لاجیکلی بھی اور سائنٹیفیکلی بھی. تو آپ حضرات جس ادارے میں ہیں، محتمم صاحب کا بڑا اس میں یوگدان اور ان کی کاوش ہے، بلکہ ان کے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا تمام چیز نچوڑ کر کے آپ لوگوں کے اندر میں ڈال دیا، اس ادارے میں ڈال دیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، محتمم صاحب کو اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر دے، اور اساتذہ کرام کو بھی اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر دے، ذمہ داران کو بھی، اور ایک ادارہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہر طرح کی شر اور بلا سے آپ سب کی، ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.